برطانیہ، کینیڈا اور آسٹریلیا نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لیا۔ وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے کہا کہ برطانیہ اب سے فلسطین کو ریاست تسلیم کرتا ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم نے کہا کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا دو ریاستی حل کی حمایت ہے۔ اور پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدہ پاکستان کی کامیاب خارجہ پالیسی کا ثبوت ہے۔ اوورسیز پاکستانی ہمارا فخر ہیں۔ اوورسیز پاکستانی کسی خاص جماعت کے ساتھ منسلک ہیں، یہ تاثر بالکل غلط ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی گفتگو۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کشمیر کے مسئلے کے بغیر یہ تعلقات، باہمی تعلقات استوار ہو سکتے ہیں، he is living in a fool's paradise۔ یہ وہ فتح ہے جس نے دشمن کو وہ سبق سکھایا کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ پاکستان کو اپنے دفاع میں کارروائی کرنی پڑی اور ایک جھٹکے میں دشمن کے 6 جہاز زمین بوس ہو گئے۔ مسئلہ کشمیر کے حل کیے بغیر پاک بھارت تعلقات قائم نہیں ہو سکتے۔ کشمیریوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ پاکستان نے جارحیت کا بھرپور جواب دیا۔ ایک جھٹکے میں ہی بھارت کے 6 جہاز زمیں بوس ہوئے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگوں پر اربوں ڈالر خرچ ہوئے۔ یہ پیسہ عوام کی فلاح پر خرچ ہونا چاہیے تھا۔ وزیر اعظم کی بھارت کو ایک بار پھر مذاکرات کی پیشکش۔ لندن میں اوورسیز کنونشن سے خطاب میں کہا پاکستان اور بھارت ہمسائے ہیں، بھارت سے برابری کی بنیاد پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ آج مشرق سے مغرب تک سبز پاسپورٹ کی کو عزت کے نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ وقت آ گیا ہے، اب اسلامی دنیا کو آگے بڑھ کر بات کرنی چاہیے اور اپنا لوہا منوانا چاہیے۔ سمندر پار پاکستانیوں کو سونے اور جواہرات میں بھی تولیں تو کم ہے۔ اپنے آپ سے کئی گنا بڑے دشمن کو زیر کیا جو کہ کلیم کرتا تھا کہ وہ نیٹ سیکیورٹی پرووائیڈر ہے، وہ اس خطے کا وہ چیمپئن ہے، وہ ہیجمنی ہے اس کی سپرمیسی ہے کنونشنل۔ دیکھیں دونوں نیوکلیر آرم سٹیٹس ہیں، وہ تو ایکول ہو گیا۔ صرف جو ڈفرنس ہے وہ یہ ہے کہ وہ کنونشنلی اپنے آپ کو کلیم کرتے تھے کہ وی آر دی نیٹ سیکیورٹی پرووائیڈر آف دس ریجن۔ دیٹ myth is buried on 10th of May الحمدللہ۔ پاکستان نے 10 مئی کو بھارت کے تمام بیانیے زمین بوس کر دیے۔ ہم نے خود سے کئی گنا بڑے دشمن کو زیر کیا۔ بھارت سمجھتا تھا وہ اس خطے کا چیمپئن ہے۔ پاکستان معاشی، دفاعی اور سفارتی سطح پر آگے بڑھ رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا لندن میں اوورسیز پاکستانیوں کے کنونشن سے خطاب۔ کہا اقتدار سنبھالا تو ملک ڈیفالٹ کے دہانے پر تھا۔ سفر بہت کٹھن تھا۔ مسلسل محنت اور لگن سے معیشت کو سنبھالا۔ آج مہنگائی 38 سے 5% پر آ چکی ہے۔ اوورسیز پاکستانی ہمارا فخر اور پاکستان کے سفیر ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدہ خوش آئند ہے۔ بھارت کو ایسی عبرتناک شکست دی جس کی مثال نہیں ملتی۔ پاکستان کی سالمیت اولین ترجیح ہے۔ چودھری صالح حسین کا کہنا ہے اوورسیز پاکستانی ہمارے ملک کا سرمایہ ہے۔ اقوام عالم میں پاکستان کو مقام دلوانے پر وزیر اعظم کے مشکور ہیں۔ وزیر اعظم کل سے 26 ستمبر تک امریکہ کا دورہ کریں گے۔ شہباز شریف امریکی صدر سے ملاقات کریں گے۔ خطے سمیت عالمی امن و سلامتی پر تبادلہ خیال ہوگا۔ وزیر اعظم اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شریک ہوں گے۔ عالمی برادری کی توجہ غزہ کے سنگین بحران کی طرف دلائیں گے۔ خطاب میں کلائمیٹ چینج، دہشت گردی اور اسلاموفوبیا پر پاکستان کا نقطہ نظر پیش کریں گے۔ سیکیورٹی فورسز کا کراچی ڈیرہ اسماعیل خان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن۔ بھارتی سپانسرڈ 7 دہشت گرد جہنم واصل ہلاک، خوارجیوں میں 2 خودکش بمبار اور 3 افغان باشندے بھی شامل۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا۔ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ افغان عبوری حکومت اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دے۔ پاکستان افغان عبوری حکومت سے توقع رکھتا ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے گی۔ ISPR وزیر اعظم کا فتنہ الخوارج کے خلاف کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے عزم کا اظہار۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی بھی سیکیورٹی فورسز کی بھرپور پذیرائی۔ کہا قوم سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، خوارجیوں کو کہیں بھی چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔
पाक सऊदिया दिफाई मुआहदे से भारत में सफ़े मातम बिछ चुकी है। दिफाई मुआहदे पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का इस्तेहकाम पाकिस्तान और मार्का हक कन्वेंशन से खिताब। कहा मुसल्लह अफवाज ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर को नाकामी से दो चार किया। मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत ने दोबारा जारहियत की तो पहले से ज्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। अवाम अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना है। हम सब मुत्तहिद होकर दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का पूंछ के लिए 1 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। कन्वेंशन से दीगर कश्मीरी क़यादत ने भी खिताब किया। अफगानिस्तान ने बगराम एयरबेस वापस ना दी तो संगीन नताइज होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी। कहा बगराम एयरबेस फौरी वापस चाहते हैं, बातचीत जारी है। अफगानिस्तान ने बात ना मानी तो आप जान जाएंगे मैं क्या करूंगा। दिफाई माहिरीन ने डोनाल्ड ट्रंप के बयान को इंतहाई अहम करार दे दिया। कहा क्या फितनाल ख्वारिज जो अफगानिस्तान में अफगान तालिबान की सरपरस्ती में छुपे हुए हैं अब अमेरिका के खिलाफ भी जिहाद का ऐलान करेंगे या उनके बुज़दिलाना हमले सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ ही हैं। बगराम एयर बेस तो दूर की बात, हम अफगानिस्तान का 1 इंच भी अमेरिका को नहीं देंगे। अफगान वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी का अमरीकी सदर को जवाब। कहा अफगान सरजमीन पर किसी गैर मुल्की फौज को दाखिल होने नहीं देंगे। अमेरिका अफगानिस्तान को तस्लीम कर ले तब भी जमीन हवाले नहीं करेंगे। अफगानिस्तान आज़ाद मुल्क है, किसी भी बैरूनी कब्जे को तस्लीम नहीं करेंगे। बगराम एयरबेस पर चीन के कब्जे के दावे बेबुनियाद हैं। अमेरिका की H-1B वीजा पॉलिसी से मुताल्लिक नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आज से नाफिज होगा। H-1B वीजा की दरख्वास्त पर $1 लाख फीस हर साल देना होगी। H-1B वीजे रखने वालों या रिन्यू करवाने वालों पर नई फीस का इतलाक नहीं होगा। नए ऑर्डर से भारत की IT इंडस्ट्री शदीद मुतासर होने का खदशा। चीन और पाकिस्तान के टेक प्रोफेशनल्स भी पॉलिसी से मुतासर होंगे। H-1B वीजों में सबसे ज्यादा 71% हिस्सा भारत का है। चीन 11.7% के साथ दूसरे नंबर पर है। पाकिस्तान का 1% से भी कम 8वां नंबर है। गजा पर कयामत, इस्राइली फोर्सेस की दहशतगर्दी में कमी न आ सकी। गजा शहर में बेघर फलस्तीनियों के खैमों पर बमबारी, 24 घंटों में मजीद 75 फलस्तीनी शहीद, 304 अफराद जख्मी। ग़िज़ाई किल्लत और इलाज की कमी की वजह से 3 साला बच्ची जान की बाजी हार गई। शोहदा की मजमूई तादाद 65,283 हो गई। 1,66,575 फलस्तीनी जख्मी। इसराइली ज़मीनी पेशकदमी तेज, बुलंद रिहायशी इमारतें मुनहदम करने का सिलसिला जारी। इसराइली अफवाज ने 2 हफ्तों में 20 टावर ब्लॉक्स तबाह कर दिए। गजा में 6 लाख से ज़ायद शहरी महसूर, बुनियादी सहूलियात नापैद हो गई।